میاں بیوی کا ایک حسین واقعہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، اس کو ذرا بھی آپ مس نہیں کریں گے، سنجیدگی سے سنیں گے، حضور قلبی سے سنیں گے، انشاءاللہ پر لطف واقعہ ہے۔ اور یہ واقعہ معارف القرآن میں ذکر ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالی نے 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں، ان تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و عرفہ، سب سے خوبصورت، حسین و جمیل انسان کو بنایا۔ سب سے خوبصورت مخلوق انسان ہے، اور سب سے بہتر امت یہ ہے، یہ امت محمدی ہے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، جو ہمارا رہبر، رہنما، ہادی، مقتدی ہے، جو ہمارے لیے قانون، دستور، سنویدھان ہے، جو ہمارے لیے منشور ہے، جو ہمارے لیے زندگی کا آئینہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے تم پیدا کیے گئے، نکالے گئے ہو، بھیجے گئے ہو۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسان، سب سے بہتر انسان ہے۔ حاضرین، عیسیٰ بن موسیٰ ایک مشہور خلیفہ ہے۔ یہ ایک روز اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ، اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ چارپائی پر آنگن میں بیٹھے تھے، گھر کے صحن میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے چاند کی جانب بڑے غور و فکر سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد چاند ان کو بڑا مزہ آیا، دیکھنے میں لطف ملا، بڑا خوبصورت لگا، بڑا حسین لگا۔ اپنی بیوی کو باہوں میں بھرے بیٹھے تھے، بیوی سے دل لگی کی باتیں کر رہے تھے، خوشی کی باتیں کر رہے تھے، کہ اچانک انہوں نے جو چاند کو دیکھا، اور چاند کو دیکھتے ہی ساتھ اپنی بیوی سے کہہ پڑے، بول اٹھے کہ اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہیں ہو تو تمہیں طلاق۔ اب یہ مزہ بد مزہ میں بدل گیا، ایک ذائقہ بے ذائقہ ہو گیا، ایک دل لگی، ایک ہنسی مذاق، نفرتوں میں، دشمنیوں میں، محبت کی ختم و انتہا پر پہنچ گیا۔ اب یہ بڑے مشہور، بڑے شہرت یافتہ، بڑے وقار والے انسان ہیں، بڑی پہنچ ہے ان کی، یہ بڑے پریشان ہوئے، ساری رات بے چینی میں، مصیبت میں گزاری، کہ بیوی کو طلاق دے دی، کہ چاند تو اتنا روشن، چاند اتنا اعلیٰ کہ ساری دنیا کو منور کرتا ہے، یہ چاند سے زیادہ کیسے خوبصورت ہو سکتی ہے، چاند سے زیادہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے۔ وہ ساری رات کروٹیں بدل بدل کر گزاری، پریشانی کے عالم میں گزاری۔ صبح سویرے اعلان کرایا گیا، اس وقت کے جید عالم کو، جو چوٹی کے عالم تھے، بڑے اکابر علماء تھے، ان کو جمع کیا گیا اور مشورہ کرنے کا، اس پر ریسرچ کرنے کا، اس کا راستہ نکالنے کا حکم دیا۔ ابو جعفر منصوری اس وقت کے خلیفہ تھے، اس وقت کے امیر تھے۔ اب سارے علماء بیٹھے، جو فتویٰ نویسی ہیں وہ بھی، اور جو جید عالم ہیں وہ بھی، تمام لوگ بیٹھے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں۔ سب نے یک زباں ہو کر یہ فتویٰ دے دیا کہ طلاق ہو گئی۔ سب نے کہہ دیا کہ طلاق ہو گئی۔ انہوں نے کہا تھا انتی طالق ثلاثن، کہ تم کو 3 طلاق۔ اسی علماء کے بیچ میں ایک جید عالم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد بیٹھے تھے۔ ان سے ابو جعفر منصور نے معلوم کیا کہ تم خاموش کیوں ہو، تمہارا کوئی جواب نہیں آیا، تم اپنا جواب پیش کرو۔ اس وقت
انہوں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے انسان کو احسن تقویم کہا ہے، تمام شے سے احسن قرار دیا، تمام چیزوں سے اعلیٰ و اولا قرار دیا، تمام اشیاء سے بہتر قرار دیا، خوبصورت قرار دیا، حسن کے اعتبار سے بھی، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی، قد و قامت کے اعتبار سے بھی اور جسامت کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے انسان کو اعلیٰ و اولا قرار دیا. اتنے بڑے بڑے علماء وہاں پر موجود تھے، کنہیں میں کوئی بھی مخالفت نہیں کر سکے. اس آیت کو سن کر کسی نے مخالفت نہیں کی، کسی نے کوئی دلیل پیش نہیں کی کہ طلاق ہو گیا. سب نے آپ کی بات پر اتفاق کیا، سب نے آپ کی بات کو مانا. اور ابو جعفر منصور نے یہ کہا کہ جائے طلاق نہیں ہوا. اس لیے حاضرین، انسان سب سے خوبصورت اور سب سے حسین ہے. طلاق کا حکم تو یوں ہے کہ آپ کسی بھی وقت، کسی بھی حالت میں، ہنسی میں یا غصے میں، مذاق میں یا دشمنی میں، جب جیسے جس وقت طلاق دیں گے آپ کی طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن یہاں پر طلاق واقع نہیں ہوئی. طلاق دینے کے باوجود بھی چونکہ انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے، انسان سب سے بہتر ہے، انسان کی جسامت، انسان کی قد و قامت، انسان کی بناوٹ، انسان کا جسم جو ہے یہ سب سے خوبصورت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ نہیں کہہ رہے، یہ دنیا کا کوئی فرد و بشر نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے. لہذا اپنی خوبصورتی پر اپنی سیرت کو غالب کرو، اپنی سیرت ایسی بناؤ جس سے تم پہچانے جاؤ، جس سے تمہاری شناخت ہو، جس سے تمہارا کردار پہچانا جائے کہ انسان چل رہا ہے، انسان سے بڑھ کر انسانیت ہے. اس لیے انسانیت کو اپناؤ. اللہ تبارک و تعالی آپ کے حسن کو نکھارے گا، آپ کے حسن کو انوکھا بنائے گا اور آپ کی یاد کو کتابوں میں رقم کروا دے گا، تاریخ میں رقم کروا دے گا. اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں. صورت اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہی بہتر اور اولا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی بیویوں سے بالخصوص محبت کرنے والا بنائے اور طلاق جیسی بیماری سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. طلاق جیسی قبیح بیماری سے، مرض سے پوری امت کو بالخصوص ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک تمام عالم کے خاتون کی حفاظت فرمائے اس بیماری اور اس مرض سے. اللہ پاک کہنے سننے زیادہ